کی آیات مبارک مسلسل میں کہ جس میں اللہ تعالی نے کھلم اپنی توحید کا اعلان کیا ہے. وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یعنی سب چیز جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو اعتماد ہے مشرکین کا، کفار کا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو ایسے معاملات نہ ہوتے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھلا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جسے وہ اس کا شریک بنا دے. بات ختم ہو گئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان کے لیے اس دنیا میں ہر چیز کو مسخر کیا. سب چیزیں ہماری آسائشوں کے لیے پیدا ہوئی. یہ ہمارے لیے باغات، پانی، پھل، اناج، اس کے علاوہ جو اس کی نعمتیں ہیں سب چیز اس نے ہمارے لیے مسخر کی. مگر ہمیں صرف اور صرف الا لیعبدون، چاہے وہ جنات ہیں یا انسان ہیں، کیونکہ دونوں اطاعت والی مخلوق ہیں. اطاعت کے ساتھ ساتھ پھر اختیار دیا گیا ان کو. جب اختیار دیا گیا تو پھر اس میں مرضی کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا. جب ہماری مرضی پڑتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری مرضی پڑتی ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے یعنی ذہن میں آتا ہے ہم کسی اور طرف بھٹک جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر یہ جو اختیار کا، مرضی کا جو عنصر ہے یہ میں نے تمہارے اندر ڈالا. باقی اور کسی مخلوق کو بھی میں نے یہ عنصر نہیں کیا. فرشتے ہیں وہ اطاعت والی مخلوق کے بعد تو ہم جانور ہیں تو ان کے ساتھ عقل ہی نہیں ہے. لیکن جانور بھی پھر بھی جانور جو بھی ہو، کتے کو آپ 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ کھانا کھلائیں وہ بھی اپنے مالک کے پہچانے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی میں مثال قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے، تو جانور تو کیا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. بل هم اضل قرآن کہہ دیتا ہے. کیوں کہ جانور میں بھی کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ عقل ہوتی ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اور پھر ہم اپنے مالک کا کھاتے ہیں، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اس کا شکر ادا کرتے ہیں. بس آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا. اب وہ اتنے اندھے ہو چکے اپنے کفر میں کہ رسول اللہ سے جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمیں پھر اور معجزہ دکھاؤ، تاکہ ابو جہل والا معجزہ جس میں آپ نے چاند کو ٹکڑے کر دیا، یہ بہت بڑا ایک عظیم معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ ایسا معجزہ پہلے کبھی دنیا میں وارد ہوا نہ ہوگا کہ جس میں چاند جو ہے تو ٹکڑے ہو گئے. مگر اس نے پھر اس سے انکار کر دیا. وہی بات جو اس کی عقل پر پردہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کس طرح میرے سماعی طرح کی بات. اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں کہ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دو، تو ہم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں گے. اور جب وہ ان کے اوپر گرتا ہوا آئے گا تو یہ اتنے اندھے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ یہ تو آسمان نہیں گر رہا بلکہ ہمارے پر بادل آ رہے ہیں. اتنے ان کی عقل میں ہے اور بالکل اس پر پردہ پڑ چکا ہے. یقول سحاب مرکوم، تو کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر یہ ہے بادل گر رہے ہیں بلکہ آسمان نہیں گر رہا، اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ رہا بلکہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. بعض اوقات اپنی آنکھوں کے ہاتھ رکھ لیں گے کہ یہ جو ہے کوئی شوکہ بازی ہے، کوئی جادو ہے جو کہ وقتی طور پر ہے، بعد میں ختم ہو جائے گا. یعنی اتنے وہ اپنے کفر میں اندھے ہو چکے ہیں. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا. بس اب اللہ تعالیٰ نے قلم کھلا کہ اے محمد بس چھوڑ دے ان کو. حَتَّىٰ يُلَاقُوا، چھوڑ دے. يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں گے جس دن وہ سب کے سب مار دیے جائیں گے، گوش کر دیے جائیں گے. اب اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد نفخہ اول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کفر کی حالت میں جب سور اول پھونکا جائے گا اور پوری کی پوری دنیا کو موت آ جائے گی، تو پھر یہ جس حالت میں ہوں گے اسی حالت میں جو ہے وہ موت آ جائے گی. پھر کیا فائدہ کہ جب نفخہ ثانی پھونکا جائے گا تو پھر یہ اسی حالت میں کھڑے ہوں گے جہاں سے ان کا اختتام ہوا تھا. اور پھر کیا حالت ہوگی کہ یہ بے ایمان ہوں گے، ایمان نہیں لائے ہوں گے. پھر اس کے بعد یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، بس جس دن ان کی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی، ولا هم ینصرون، اور اس کے بعد نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دنیا میں تو بچا دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم بھی گناہ کرتے ہیں بچ جاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں بچ جاتے ہیں. مگر اس دن خاص طور پر مشرکین کے لیے، کفار کے لیے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ کوئی چال کام نہیں آئے گی. تو اس دن کے اپنے آپ کو بچا لیں نہیں، اور پھر اس کے ساتھ نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس سے کیا مراد کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی.
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں، اس کے علاوہ پھر جو شفاعت کے حق دیے جائیں گے کہ ہر طرح سے اہل ایمان کی مدد کی جائے گی، اور پھر اسی مدد کے صلے میں اللہ تعالیٰ سب کے سب جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے سب کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جہنم صرف اور صرف کہتے ہیں کہ کافروں سے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اتنا بھی اعلان ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، جو کبھی ایمان لایا تھا، نیک اعمال بھی نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اس قدر پکار رہی ہے کہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذلك ولكن اکثرهم لا يعلمون، اور پھر ان کے لیے آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، پھر ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب یہ آیت بھی مشرکین کے لیے، کفار کے لیے کیا ہوئی؟ جہنم کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے، آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے، مگر اس سے پہلے بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ اب اس میں مفسرین نے اس بات پر جو ہے بعض نے اس کی تشریح میں کیا لکھا، بعض نے کیا اختلاف کیا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ ایک عذاب سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ دنیا کی مصیبتیں کے اوپر، اگر وہ مصیبت مومن کے اوپر آئے تو ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہی مصیبت اگر کسی کافر کے اوپر آئے تو اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مومن کے لیے کس قدر قدم بقدم میں نہایت مختصر بیان کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک یہودی مر رہا تھا، دوسری جگہ پر اس کے برعکس ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یہودی نے ایک آخری خواہش ظاہر کی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے پر وہ مچھلی کھا لے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم کیا کہ جاؤ مچھلی والے بن کے جاؤ اور اس کی آخری خواہش کو پورا کرو، اس کی آخری خواہش کو پورا کرو تاکہ یہ مچھلی کھا کر جو ہے یہ پھر اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ اب اس کے برعکس مومن کہتے اس کا بھی وقت قریبی تھا، اس کا جی چاہا کہ وہ زیتون کے تیل کے ساتھ، روغن زیتون کے ساتھ کوئی ایسی خواہش ہے کہ وہ فلاں چیز کے ساتھ کھانا کھائے، وہ اس کے گھر میں موجود تھی، بس وہ اس کی طرف لپکتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ بوتل گرتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور سارا کا سارا روغن ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے یعنی زبان سے اف کا ایک لفظ نکلتا ہے، بڑا دکھی ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ تو جب یہ دونوں واقعات فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک طرف ماجرا کہ جو فاسق اور فاجر اور کافر ہے تو اس کی